حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید شباب اہل الجنہ، طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا، ابو القاسم محمد، الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت سیدنا علی ابن ابی طالب، اما بعد۔ اول تو میں اس محفل کے جو بانیان ہیں ان کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کی یوم ولادت، جیسے مولانا نے فرمایا کہ قبل منائی جا رہی ہے، لیکن وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ نہ میں عالم ہوں، نہ میں فاضل ہوں، نہ میں ادیب ہوں، نہ میں شاعر ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور خوش بختی یہ رہی ہے کہ ولایت کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے علاوہ شام میں بھی رہا، یمن میں بھی رہا، عراق میں بھی رہا، مختلف ممالک میں تھوڑا بہت جو کچھ علم بٹور سکا اپنے بزرگوں سے بٹورنے کی کوشش کی۔ میری جسارت ہوگی اور میری گستاخی ہوگی اگر میں مولانا کے کلام کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، لہٰذا کچھ ذہن میں کچھ باتیں رکھ کے آیا تھا، لیکن مولانا کے کلام سے مستفیض ہو کے اور ان کی رہنمائی سے مستفید ہو کے میں انہی کے دو اشارے تھے اور دو بلکہ ان کے جملے تھے، انہی کی کچھ توضیح اور تفسیر ہو کہ یہ بھی گستاخی ہے میری، اور آپ حضرات کی زحمتیں تمام کروں۔ صلوات پڑھیں۔ کچھ سال پہلے شمالی افریقہ میں ایک شہر ہے بنام فیض شہر میں گیا تھا، اور وہاں ایک بہت مشہور مزار ہے سیدی بن عیسیٰ کی، اس کو تلاش کرتے ہوئے جو اسواق ہیں وہاں سوق وغیرہ ہیں جس کو بازار ہم لوگ کہتے ہیں، وہ گزرتے ہوئے میں گیا تو ایک صاحب کو میں نے روکا۔ اچھا، عجیب و غریب بات ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تجربہ کیا ہوگا کہ محاورے جو ہوتے ہیں وہ نچوڑ ہوتے ہیں زبان کے، حکمت کے، صدیوں کی حکمت جو ہوتی ہے وہ ایک محاورے میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مختلف معاشروں میں جائیں، مختلف دیشوں میں جائیں، ملکوں میں جائیں، تو وہاں کے محاورے اگر آپ پڑھیں اور ان کے اوپر غور کریں تو ایک طرح سے وہ محاورے عکاسی کرتے ہیں اس معاشرے۔ تو عجیب و غریب بات ہے کہ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور، یعنی جو ظواہر ہیں کتاب کو اس کے غلاف سے نہ سمجھو، یعنی ظواہر پر نہ جاؤ۔ اچھا، عربی میں عجیب و غریب ایک اس کا برعکس محاورہ ہے کہ تحکم علی الکتاب من غلافہ، کہ کتاب کو اس کے غلافی سے پہچانو۔ تو یہ دو عجیب و غریب چیزیں۔ تو بہرحال عرض اس لیے یہ میں نے کیا کیونکہ جن صاحب کو میں نے روکا تھا بازار میں، تو ان کے قیافے سے مجھ کو سوال پوچھنے سے پہلے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ وہ کچھ ان کا قیافہ ایسا تھا کہ ان سے سوال کرنا ہی عبث تھا۔ بہرحال الیک سلیک ہوئی، وہ دو جھولے رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تمام وہ عربوں میں اصل میں جیسے ہم لوگوں کے یہاں بھی، لیکن عربوں میں زیادہ کہ وہ سلام و خدا حافظی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کم سے کم 10 منٹ چلتا ہے۔ تو جب وہ تمام ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا دیجئے کہ سیدی بن عیسیٰ کی درگاہ جو ہے، مزار ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے دونوں جھولے اپنے زمین پر رکھے۔ جب میں نے اس کو رکھتے ہوئے دیکھے تو میں نے دیکھا کہ اس کا دشداسہ و ثوب کہاں تک کے تھا، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کبھی کبھی ظواہر پر جانا چاہیے، وہ مجھے بات کھلی کہ میں پہلے ہی سے ان کو بھاپ لیتا، بہرحال بدتمیزی ہوتی۔ تو اس نے پھر کہا، حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یا اخوی انا عندی نصیحہ لک، اے بھائی میرے، میں تمہارے لیے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیجیے۔ انہوں نے کہا لا تروح للبيت، هذا بيت الشرك والحرب والصاحبه فاسقون ومشركون،
کہ یہ اس گھر پر نہ جاؤ، یہ شرک کا اور بدعتوں کا گھر ہے، اور جو وہاں بیٹھتے ہیں وہ فاسق ہیں اور ملحد ہیں اور مشرک ہیں. کیا کریں؟ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، میں تو ایسے ہی گھومنے آیا ہوں، میں زائر اس معنی جیسے ہم لوگ زائر کہتے ہیں، عربی میں زائر یعنی ٹورسٹ، تو سیاحت کے اس سے لیے آیا ہوں، تو آپ بتا دیں. ان کا نہیں. تو بہرحال 15 منٹ گفتگو ہوتی رہی. اس نے مجھ سے قسم کھلوائی کہ آپ وہاں دعا نہیں مانگیں گے. میں نے قسم کھا لی، دعا کے غرض سے گیا بھی نہیں تھا، دیکھنے گیا تھا اس عمارت. بہرحال تو جب قسم اس نے کھلوا لی تو مجھے راستہ بتایا، اور اتفاق سے اور کوئی تھا بھی نہیں، تو میں گیا. جیسے ہی میں اس درگاہ پر پہنچا، سیدی بن عیسیٰ کی درگاہ پر، تو وہاں جیسے بہت سی درگاہوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ 2 لوگ آ کے چمبک کی طرح ہم سے لپٹ گئے، اور آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں. اور یہ وہاں صرف عرب میں نہیں ہوتا ہے، شمالی افریقہ میں، ہمارے ہندوستان میں بھی بعض مقامات پہ ہوتا ہے. اور آپ کو چلیے جو ہیں یہاں صاحب سجادہ ہیں ان سے میں ملا دوں، اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں. اب وہاں سے ایک دشواری سے نجات پائے تھے، تو یہاں ایک دوسری دشواری. بہرحال میں ان سے بھی راضی ہو گیا کہ چلیے اب بدتمیزی ہوگی اگر آپ. تو وہ لے گئے، صاحب سجادہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لمبی قطار غریب لوگوں کی ان کے سامنے تھی. صاحب موصوف جو تھے وہ خود ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک شخص کا نہیں، 4 لوگوں کا کھانا روز کھاتے تھے، اس سے زیادہ میں کیا تھا. اور جو تمام خواتین اور بزرگ جو وہاں آتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتے تھے، وہ کچھ پھونکتے تھے، کچھ چلے جاتے. اس دن سے آج تک کہ میرے ذہن میں عجیب ایک کشمکش رہی ہے کہ اگر اصل میں نے اس قصے کو آپ کی خدمت میں اس لیے دہرایا، آپ کو یہ زحمت دی، کیونکہ اگر اس قصے کو استعارے کے طور پر لیا جائے تو عالم اسلام میں اور امت میں، ہماری ملت میں اصل میں یہی مشکل ہے. ایک طرف غلو ایک قسم کا ہے، دوسری طرف غلو دوسری طرف. ایک طرف شریعت کا خبط ہے، دوسری طرف طریقت کا خبط. شریعت بدون طریقت اور طریقت بدون شریعت بالکل کوئی کام کے نہیں. تو اسی بات پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی شخص نے جبر و قدر کے، وہ آپ سب حضرات جانتے ہی ہوں گے، بحث پوچھا کہ بھئی قدر ہے یا جبر ہے، تو اس کا جو جواب تھا مولا کا، وہ اصل میں صرف محدود اس سوال تک کے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام جو نشیب و فراز ہیں اور جو سوال اٹھتے ہیں ان پر ہے. اور یہ جو صورتحال میں جس میں نے اپنے کو پایا تھا اس میں تھی کہ الامر بین الامرین، بیچ کا راستہ. اور بیچ کا راستہ جو ہے وہی سب سے مشکل راستہ ہوتا ہے. اور آپ حضرات شیعان حیدر کرار امام علی ابن ابی طالب تلاوات پڑھیں بآواز بلند. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس میانی راستے پہ چلیں، درمیانی راستے پہ چلیں. وہی سب سے پتلا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں آدمی ادھر گر سکتا ہے وہ، اور پل صراط کی طرح اس کو آپ بلکہ تصور کریں کہ یہاں ادھر گرنے کا ایک جو آپ نے فرمایا مولا کہ وہ وہابیت کا ایک ٹھپا لگایا جاتا، اور دوسری طرف بھی بہرحال اقرار کرنا پڑے گا کہ بعض لوگ حدود تجاوز کر جاتے ہیں. تو طریقت اور شریعت دونوں ہمیں ہی یہاں پائی جاتی ہے. اور اسوہ حسنہ ائمہ اطہار اور سیرت نبی، سنت النبی ہمارے لیے وہ ایک کسوٹی ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے رہیں، کیسے جئیں، معاشرے میں کیا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ. مولانا نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ صرف میں مولانا کے کلام نے جو آپ کا کلام تھا اس کو میں اس کے غیر ازان میں کچھ نہیں بیان کروں گا، بلکہ باپ نے جو اشارتاً 2-3 باتیں کہہ گئے اسی کے سلسلے میں میں مستفیض ہوا. اسی کے سلسلے آپ نے بیماری کا ذکر کیا، اور جو بیماری آپ نے ذکر کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو یہ عجیب دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہرحال سب واقف ہی ہوں گے، بعض لوگ زیادہ واقف ہوں گے، بعض لوگ کم، کہ ہم لوگ اکثر روز ایسا کوئی روز نہیں گزرتا ہوگا جب جسمانی جو بیماری ہوتی ہے ہماری اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. کسی کی بیوی کی طبیعت خراب، کسی کی بھائی کی طبیعت خراب، کسی کی بیٹے کی طبیعت خراب، کسی کے دادا باپ وغیرہ. اور اس یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے ہم لوگ کیا نہیں کرتے ہیں. آپ پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، دور دور جو ہیں سفر کرتے ہیں. کوئی کینسر کے لیے دھرمشالہ مثلا چلا جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، کوئی بمبئی جاتا ہے. بہرحال جسمانی بیماریوں
کی فکر اتنی رہتی ہے کہ آدمی اپنی 2 بیگھے زمین بیچ کر اور یہاں KGMC میں یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں اپنے بچے کو آ کے ایڈمٹ کر دیتا ہے کہ کسی طرح سے بچ جائے. جہاں جسمانی بیماری ہے اس کے ساتھ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ روحانی بیماریاں جو سماج میں ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے, اس کے اوپر نہ کوئی غور و فکر ہوتی ہے. میری جسارت ہے, میں آپ لوگوں سے حضرات سے چھوٹا ہوں, جو بھائی بیٹھے ہیں ان کا بھائی ہوں, بہرحال تو میں 10 بستہ ادب ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بیماری جو روحانی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا علاج کہاں ہو. آپ جاتے ہیں متخصص کے بعد, نیورو کے پاس جا رہے ہیں اور آسٹیوپیتھ کے پاس جا رہے ہیں, عورتیں گائنیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں, تو ہم روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کس کے پاس ہیں؟ جواب سامنے ہے آپ کے, لیکن افسوس یہ کہ دیکھیے معجزے اور کرامات جو نبی کے تھے وہ بیان ہونا چاہیے, ضرور بیان ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمارا مقصد حیات میں اپنی دنیا میں یہ ہے کہ ہم اپنے کو بہتر کریں اور اسلام کی تبلیغ کریں, دعویٰ کریں, دیکھیے ہم یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے, وہ دعویٰ کرے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہر آپ لوگ جو بہرحال ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. تو متخصص اس میں کون ہے؟ ہم مولا کے, ائمہ اطہار کے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات اور معجزات کا خوب تبصرہ کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے, کیوں نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے جس میں ہماری سماجی اور انفرادی روحانی بیماریوں کا بھی علاج بتایا گیا ہے؟ نہیں ذکر ہوتا ہے. دیکھیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ بہادر شاہ ظفر کا میں نے اس لیے پہلے آپ کو سنایا کیونکہ ایک حیرت انگیز حدیث آپ کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں, جس کا بہرحال ممکن ہے آپ حضرات نے آپ نے سنی ہو ممبر سے, لیکن میں نے تو آج تک کہ نہیں سنی. وہ حدیث مروی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ حدیث یہ ہے کہ احب اخوانی علیہ من اہدی الیہ عیوبی. عجیب و غریب حدیث ہے. حدیث میں مولا فرما رہے ہیں کہ میرا سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو میری کمزوریوں پر روشنی ڈالے یا میری کمزوریوں کے بارے میں مجھے بتائے. اب ظاہر ہے کہ بعض آپ لوگ دم بخود رہ گئے ہوں گے کہ ایک معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی. ایک معصوم یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک معصوم یہ اس لیے کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے. دیکھیے اکثر نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں جاؤ, امام کہاں ہم کہاں. یہ غلط ہے, یہ جملہ آپ کے ہونٹوں سے نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ سیرت النبی اور اسوہ حسنہ ائمہ اطہار وہ کسوٹی ہے, وہ پیغام ہے جو وہ آپ کے لیے چھوڑ گئے. یہ حدیث اصل میں آپ کو مخاطب و متنبہ و متوجہ کر رہی ہے کہ تم اپنے سے یہ دہراؤ. بہرحال آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص, بچوں کو خاص کر اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص 40 حدیث اگر یاد کر لے تو 41ویں دن اللہ اس کی زبان کے ذریعے بولتا ہے. ایک عام انسان کی بات ہے. تو بہرحال حدیث جو ہیں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یاد دلوانے, اور یہ ایک عجیب و غریب حدیث ہے, آپ اس پر غور کریں. بہرحال تو مقصد یہ تھا کہ روحانی بیماریاں جو ہمارے سماج میں ہیں اس کا مداوع ہو سکتا ہے, اس کی دوا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ, وہ اکثر مجالس میں اور محفلوں میں بیان ہوتا ہے کہ عیسائی آئے اور یہودی آئے اور تمام لوگ آئے, اور سب سے جو ہیں اور جو یہودی تھے اور عیسائی تھے, میں پوری بات نہیں دہرانا چاہتا ہوں, انہوں نے پوچھا کہ معجزات کے سلسلے میں بات کی. دیکھیے معجزات جو ہیں وہ دکھا تو صرف حضور دکھا سکتے ہیں یا ائمہ اطہار دکھا سکتے ہیں. اب آج کے زمانے میں دعا تو سب کرتے ہیں معجزے کے لیے, اور معجزے ہوتے بھی رہتے ہیں, لیکن علاوہ ازیں جو ہم آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ مولا کا پیغام ایک دوسرے تک کے پہنچائیں.
یہ خود ایک معجزہ ہے۔ ایسی جو معمولی باتیں ہیں ان کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے چھوٹے بھائیوں سے مخاطب ہو کے بات کریں، اگر ہم یہ تصور کریں، دیکھیے ہر ملک میں، میں مثال کے ذریعے آپ کو استعارے کے ذریعے سمجھاؤں کہ ہر ملک میں سفیر ہوتے ہیں، جو سفیر مختلف ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے سفیر لندن میں بھی بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، ایران میں بھی بیٹھے ہیں، عراق میں بھی بیٹھے ہیں، سعودی میں بھی بیٹھے ہیں، اسرائیل میں بھی بیٹھے ہیں۔ وہ ہندوستان کی وکالت کرتے ہیں، چاہے جو ہو، جو حکومت ہے دلی میں بیٹھی ہوئی وہ انہی کی بات دہرائیں گے، انفرادی جو ان کے خیال ہیں وہ نہیں پیش کیے جاتے۔ اسی طرح سے کتنی عمدہ بات ہوگی، کیا خوب ہوگا اگر ایک ایک ہمارا نوجوان اپنے کو اسلام کا سفیر تصور کرے۔ آپ اپنے اچھا سفیر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں، میں دیکھتا ہوں اکثر ادھر آنے کا اتفاق سے کم اتفاق ہوتا ہے کیونکہ میں محمد آباد وغیرہ زیادہ رہتا ہوں، لیکن جب ادھر کبھی آیا تو نعوذ باللہ میں نے دیکھا کہ درگاہ کے حدود کے اندر وہی صاحب تھوکتے ہیں اور وہی صاحب در کو جا کے چومتے ہیں۔ اب اگر میں غیر ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص کیسا ہے جو ایک طرف اس در کو چوم رہا ہے اور دوسری طرف اسی حدود میں جو ہے تھوک رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کے سماج، آپ کے عقائد، آپ کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور عجیب و غریب بات فطرت انسانی یہ ہے کہ آپ کی اچھائیاں جو ہوں گی وہ کہہ دیں گے ارے ہاں فلاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آپ کی خوبی ہیں وہ اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی محب جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں یا شیعہ اثنا عشری، یہ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا ہم کو ایک نمونہ بنا دینا چاہیے اپنے کو، ہماری زبان سے غیبت نہ ہو۔ دیکھیے جو میں روحانی بیماری کی بات کر رہا تھا وہ غیبت ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ مکر و فریب ہے، وہ کسی کا حق مارنا ہے۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے جار قبل الدار، یعنی پڑوسی اپنے سے پہلے۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑوس میں جو کوئی بھوکا سو رہا ہے اس کی کبھی ہم کو فکر ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ سب تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی مسئولیت زندگی میں دعویٰ ہے اور تبلیغ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو خلافت سونپی۔ یہ ابو بکر البغدادی والی خلافت بہرحال نہیں ہے، لیکن خلافت سونپی جس کو انکار کر دیا تھا لینے سے بادل نے بھی اور پہاڑ نے بھی، تو وہ خلافت ایک امانت ہے۔ آپ اور ہم حضور کو نزول قرآن سے پہلے الامین کے لقب سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ سلام ہو اس پر جس کو کافر بھی الامین کہے۔ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں، اور یہ جو روحانی بیماریاں ہمارے سماج میں ہیں ان کا مداوع اشد ضروری ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ بھائی آپ اپنے افعال کے ذریعے امام کا پیغام کیسے آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو یہ سب سناتے رہیں؟ ہم مجالس اور محفل میں اسی لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو ہم اب دبائیں پیٹھ پر کہ ہاں آپ کا عقیدہ بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ بہت عمدہ ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ سب جو ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا، اور مولانا آپ تشریف رکھتے ہیں، ہماری جسارت ہے یہ کہنا آپ کی، یہ سب درسگاہ ہیں، محفل بھی درسگاہ ہے اور مجلس بھی درسگاہ ہے۔ تو ہم کیوں نہیں نوجوان ہمارے بھائی، مثلا جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، آپ اگر 2 حدیث یاد کر لیں اور ان کو نقل فرمائیں اپنے جو ہنود دوست ہیں یا غیر مسلمین دوست ہیں، مثلا اتفاق سے نہج البلاغہ پڑھیں، اس سے امام علی کا کوئی قول نقل کریں اور کہیں کہ بھائی امام علی، یہ نہ کہیے کہ حضرت علی نے فرمایا، پہلے یہ کہیے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے عجیب و غریب بات یہ کہی۔ سب انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کی بات سمجھو کہ ہمارے 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک جو شریک دین ہے اور ایک جو شریک انسانیت ہے۔ وہ دوسرا جب شخص یہ بات سنے گا تو مجبور ہو جائے گا پوچھنے پر کہ بھائی بتاؤ یہ کس نے کہا تھا؟ تو آپ جو ہے فضائل بیان کریں گے امام علی علیہ السلام کے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنی، اگر اس مذہب اور ملت اور مسلک کا لفظ مجھ کو نہیں پسند ہے بہرحال لیکن عام ہے، اس کو اگر فروغ دینا ہے، اگر پیغام پہنچانا ہے دور دور تک کے، تو دیکھیے ان محافل میں، مجالس میں غیروں کا آنا کم ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ کی
ایک ایک شخص کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جائے اور تولا، دیکھیے تبرے کی بھی جگہ ہے، اس کو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تولا ہے بہرحال. اور دیکھیے آپ اگر کسی کو، بعض جیسے مولانا نے فرمایا بعض لوگ تو خیر سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو تولے کے ذریعے بھی آپ نہیں سمجھا پائیں گے. کہ جس کو ایک بند کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس کو برتا تھا نبی نے وہ مساوات ہے، اور جس کو برتا تھا نبی نے وہ مساوات ہے، اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے، اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے، اور آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں سمجھیں گے، لیکن ذمہ داری ہماری ہے، فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم تولا کے ذریعے، سیرت النبی کے ذریعے، اسوہ حسنہ ائمہ اطہار کے ذریعے لوگوں کو مرغوب کریں، اپنی طرف راغب کریں، اپنا پیغام پہنچائیں. جیسے مولانا نے عرض کیا بعض لوگ اڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں سننے کے لیے تیاری نہیں، ان کے لیے بھی دوا ہے، جیسے مولانا نے فرمائی ان کے لیے بھی اسلحہ ہے، اور وہ بے شک ہے. تو چنانچہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بہت زحمت دی. بس آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث شریف امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے مروی جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ بھئی جتنی تمام احادیث ہیں، ہمارے یہاں تو اتنی احتیاط ہے کہ کسی چیز کو صحیح نہیں کہا جاتا ہے. تمام احادیث جو ہیں وہ اصل میں مروی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو بھی حدیث کے ذریعے یوں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. یعنی جب لوگ ہم سے تنقید یہ کرتے ہیں کہ آپ امام کے ذریعے کیوں پہنچا رہے ہیں، تو ایک مستند جو ہے قوی ہم اسناد اس کا بیان کر رہے ہیں، اصل میں تو حدیث حضوری کی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ ہر شخص کا کم سے کم ایک دوست ہوتا ہے زندگی میں، اور ہر شخص کا کم سے کم ایک دشمن ہوتا ہے زندگی میں. تو آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ارے ایک ہمارے محلے ہی میں ہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کا دوست ہی نہیں ہوگا. یا بہرحال ایک ہیں جو اتنی مکر و فریب ان کے ساتھ پیچھے لگی رہتی ہے کہ وہ سب دشمن ہیں ان کی. نہیں، وہ دوست اور دشمن کی جب تفسیر آپ نے فرمائی تو اس آدمی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس دوست کا نام عقل ہے اور اس دشمن کا نام جہالت ہے. تو یہ عجیب و غریب ایک حدیث ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور احادیث کا جو سلسلہ ہے یعنی شب بھر بیان ہو تو کم ہے، لیکن میرا مختصر سا پیغام اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سب سے ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ذریعے، اپنے اعمال و افعال کے ذریعے پیغام نبی، پیغام ائمہ اطہار بڑھائیں، سماج میں پہنچائیں، جو غلط فہمیاں ہیں دور کریں، کیونکہ اصل میں یہی ذمہ داری ہے ہماری. اور اگر ہم اس کسوٹی سے نہ نپیں، دیکھیے جہاں موت کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، آخری بات و زحمت تمام کرتا ہوں، جہاں قرآن میں موت کا ذکر ہوا ہے وہاں عمل کا بھی ذکر اکثر ہوا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں اسلامہ کہہ سکتے تھے، ایمانہ کہہ سکتے تھے، کئی اور الفاظ احسانہ کہہ سکتے تھے جو صوفی اکثر کہتے ہیں. عمل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ عمل وہ کسوٹی ہے جس کے ذریعے ہمارے تمام نیتیں، اور نیت کا اصل میں دار و مدار ہوتا ہے، وہ بحث دوسری ہے. اس کسوٹی کے ذریعے ہمارے جو اعمال اس دنیا میں رہیں وہ ناپے جائیں. تو بہرحال یہ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، اور تمام بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کچھ ایسی گستاخی کی ہو یا غلطی کی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.